کہ معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو کہاں کہاں یاد رکھا. نبی پاک علیہ السلام نے ہر موقع پر اپنی امت کو یاد رکھا. معارج النبوہ اور ریاض الاذہار ان دونوں کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام جب معراج کے لیے نکلنے لگے، براق کے اوپر بٹھایا جانے لگا، آپ علیہ السلام رک گئے. پوچھا جبریل علیہ السلام نے کہ آپ رکے کیوں، اوپر کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ تو آپ نے کہا مجھے یہ بتاؤ، مجھے تو براق پہ بٹھایا جا رہا ہے، کیا کبھی میری امت بھی براق پہ بیٹھے گی؟ کبھی میری امت کو بھی براق پہ بیٹھنے کا موقع ملے گا؟ کبھی ان کو بھی یہ موقع ملے گا؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا حضور آپ اوپر تشریف رکھیں، آپ بیٹھ جائیں براق کے اوپر. قیامت کے دن جب آپ کی امت قبروں سے نکلے گی، ہر امتی کی قبر پہ براق کھڑا ہوا ہوگا، ہر امتی کا ایک براق کا انتظار کر رہا ہوگا. تو نبی پاک علیہ السلام نے معراج کی رات ہر قدم پر اپنی امت کو یاد رکھا. اب ذرا توجہ کیجیے گا، میں نے آپ کو مکمل جو ہے وہ واقعہ شروع سے لے کے آخر تک نہیں سنایا، میں بس کچھ اہم نکات آپ کو سنا رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام جب مسجد اقصیٰ میں پہنچ گئے، امامت کروائی. اب یہاں امامت پر بھی ایک جو ہے وہ لمبی تفصیل کے ساتھ بات ہونی چاہیے، لیکن میں چونکہ اگلی بات کرنا چاہتا ہوں. وہ بات کیا ہے؟ امامت ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام سے پہلے ہر نبی نے خطبہ دیا. پہلے آدم علیہ السلام نے خطبہ دیا. اب تقریریں سنیے گا انبیاء کی. آدم علیہ السلام کہتے ہیں تعریف ہے اس خدا کی جس نے مجھے مٹی سے بنا کے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دے دیا کہ میں مٹی کا تھا، فرشتے نور کے تھے، انہیں حکم دیا اسے سجدہ کرو. تعریف ہے اس خدا کی جس نے مجھے اتنی شان عطا کی، اور تعریف ہے اس خدا کی جس نے مجھے ساری مخلوق کا یعنی ساری انسانیت کا مجھے باپ بنا دیا. حضرت نوح علیہ السلام آئے، کہنے لگے تعریف ہے اس خدا کی جس نے مجھے آدم ثانی بنایا اور میری کشتی اور اس میں بیٹھنے والے لوگوں کو عذاب کے دن محفوظ رکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، کہنے لگے تعریف ہے اس خدا کی جس نے مجھے آگ میں بھی بچا لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، کہنے لگے تعریف ہے اس خدا کی جس نے مجھے کلیم اللہ بنایا. حضرت داؤد علیہ السلام آئے، آپ کہنے لگے تعریف ہے اس خدا کی جس نے مجھے ہاتھ میں لوہا پکڑوں تو وہ نرم ہو جاتا تھا، یہ معجزہ عطا کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، کہنے لگے تعریف ہے اس خدا کی جس نے مجھے زندہ آسمان پہ اٹھا لیا. حضرت سلیمان علیہ السلام آئے، کہنے لگے تعریف ہے اس خدا کی جس نے مجھے جنوں پر، ہواؤں پر، ہر شے پر حکومت دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، آپ نے کہا تعریف ہے اس خدا کی جس نے مجھے خلیل اللہ بنایا. حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، کہنے لگے تعریف ہے اس خدا کی جس نے مجھے ذبیح اللہ بنایا. ہر نبی آیا، آ کر خطبہ دیا کہ اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے یہ دیا، جس نے مجھے یہ دیا. اب توجہ کیجیے گا، باری آئی ہے تیرے اور میرے نبی کی. ہر نبی نے آ کے خطاب کیا، خطبہ دیا، تقریر کی، کہا اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے یہ شان دی، اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے یہ شان دی. تیرے اور میرے نبی آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے ختم نبوت کا تاج پہنایا، اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، اور اس اللہ کی تعریف ہے جس نے میری امت کو ساری امتوں پہ فضیلت عطا کی ہے. کسی اور نبی نے امت کا نام تک نہیں لیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جس نبی نے خطبہ دیا اپنا اور رب کا نام لیا. میرے نبی علیہ السلام نے وہاں بھی امت کو یاد رکھا ہے. اور شاعر کہتا ہے محبت کی انتہا تو وہاں ہے، محبت کی انتہا تو وہاں ہے جنہیں عرش معلیٰ پہ بھی امت یاد رہتی ہے.